گزشتہ میں یہ ایکسپیرنس ہوا، آبزرویشن تھی کہ 2010-11 کے فلڈ کے بعد ہمارے پاس جو بھی انفراسٹرکچر تھا وہ بدقسمتی سے جو فلڈ تھا اس کی وجہ سے کافی ڈیمیج ہوا اور ہوتا رہا۔ ایسے نہیں ہے کہ 2010-11 میں ہوا، وہ ظاہری بات ہے اتنی بڑا نقصان ایک دم وہ اس کو ٹھیک کرنا ممکن نہیں تھا۔ پھر 2020 کا فلڈ آیا، 2022 کا فلڈ آیا، اس کے بعد ابھی اللہ معافی دے مگر جو کچھ بھی ہے مگر ریورائن فلڈ تو ہے۔ اب ریورائن فلڈ کی وجہ سے بھی ہمارے اسکول ڈیمیج ہوئے ہیں۔ اب ہم روک بھی نہیں سکتے، ایک انسانی المیہ ہے، انسان اتنے سارے ڈسپلیس ہوتے ہیں اپنے گھروں سے کہ وہ اسکول میں نہ رہیں تو وہ کہاں جائیں؟ تو وہاں پہ وہی ایک آپ کی پکی فیسلٹی ہوتی ہے جس کنڈیشن میں بھی ہے۔ تو ہم نے ڈپٹی کمشنرز کو یہ گائیڈ لائن سیکرٹری صاحب کو میں نے کہا تھا، انہیں چیف سیکرٹری کو بھیجی ہے کہ وہ اپنے ڈپٹی کمشنرز کو کم از کم ایک بات کا ان کو وہ کہیں کہ جو انوینٹریز ہیں، مثال کہیں سولر لگا ہے، کہیں پہ بڑی مشکل سے فرنیچر آیا ہے، کوئی اس کی ریپیئر ہوا ہے، تو کم از کم وہ اس کی لسٹنگ کر لیں، اس کو نوٹ کر لیں اور ان کو ڈائریکشن دیں ڈپٹی کمشنر کو، اپنے مختار کاروں کو، اسسٹنٹ کمشنر، پٹواریوں کو کہیں کہ کم از کم یہ جب جاتے ہیں تو سامان اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایک آلریڈی تھیفٹ کا ویسے بھی بڑا مسئلہ ہے۔ سولر ایک میں ایونٹ میں بیٹھا تھا تو مجھے پتا چلا کہ 3 اسکولز کے سولر اٹھا کے لے گئے، 2 دن پہلے لگے، اسی دن اٹھا کے لے گئے۔ اب میں ان چیزوں کو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میری آپ کے اس میڈیا کے تھرو بھی یہ گزارش ہے ان سب افسران سے، فوکل پرسن سے کہ خدا رہا کہ جن کو بھی آپ بٹھائیں، بلا شک آپ IDPs کو بٹھائیں وہاں پہ، مگر کم از کم ان سامان کا خیال رکھیں، ان فرنیچرز کا خیال رکھیں، ان سولر کا خیال رکھیں۔ بڑی مشکل سے ہم دے پائیں گے، ابھی 15,000 اسکول تو پیچھے ہیں، اب مزید اس میں کتنے نقصان ہوگا مجھے نہیں اندازہ کہ کتنے ہوں گے۔ میں نے ایسا نہیں ہم بار بار یہ کہتے آئے ہیں، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ سیکرٹری صاحب نے یہ نوٹیفیکیشن نکالا ہے، یہ سرکولر نکالا ہے کہ بھائی جو اسکول خستہ حالی کا شکار ہے، ڈیلیپیٹیڈ کنڈیشن میں ہے، تو ان برساتوں میں وہاں پہ بچوں کو نہ بٹھائیں۔ مگر مجھے یہ ابھی تک بھی ہے کمپلین، کیونکہ یہ DOs تک، ایکسین تک، تعلقہ ایجوکیشن آفیسر تک بھی یہ میسج جا چکا ہے۔ اب اگر کوئی غفلت کرتا ہے اس پورے معاملے میں، پھر بھی کوئی خدا نہ خواستہ گاڈ فاربٹ کسی کا نقصان ہوتا ہے بچے کا چاپڑ گرنے سے یا کچھ بھی، تو ہم اس کو اسپیئر نہیں کریں گے۔ میں اسٹرکٹلی ان کو کہتا ہوں آپ مجھے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کوئی ایسا اسکول ہے جو خستہ حال ہے، وہاں پہ بچوں کو بٹھایا ہوا ہے اور نقصان خدا نہ خواستہ ہو، تو اس کو ہم بالکل اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس پہ کارروائی ہوگی۔ جی ہم نے وہ کیا ہے، پہلی دفعہ ہم کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس اٹینڈنس مانیٹرنگ ایپ کے تھرو، ہم پورے جو فارمل پہ ہمارے بچے ہیں اس کی رجسٹریشن ہم کر رہے ہیں۔ پرائیویٹ اسکول کی ہو چکی ہے، SCF والے بھی میرے خیال میں ان کا کام بھی ہو چکا ہے یا وہ کر رہے ہوں گے۔ تو ہمارے جو گورنمنٹ اسکول کے وہ ڈپلیکیشن سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ نان فارمل کو وہ بچہ ہے جس کو ہم کیری کریں گے، یا تو وہ اسکول کے بیچ میں نکل گیا ہے، یا وہ کبھی اسکول نہیں گیا ہے، یا اسکول جانے کی ایج وہ کراس کر چکا ہے۔ تو اس کی ہم پوری وہ ٹریسنگ کریں گے۔ کہیں ایک آدھ کا ایگزامپل ہو سکتا ہے ہوا ہو، پر مجموعی طور پہ ہم نے اسٹرکٹ اس پہ مانیٹرنگ کی۔ یہ مسئلہ سندھ میں بھی ہے، پورے پاکستان میں ہے۔ اب 36,000 پرائمری اسکول سندھ میں ہے اور 6,000 اسکول جو ہیں یا 5,000 وہ پوسٹ پرائمری ہے۔ تو پنجاب میں پوسٹ پرائمری کا نمبر تھوڑا زیادہ ہے، مگر اسکول 36,000 ہی پرائمری وہاں پہ ہیں۔ آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں۔ یہ پریویس پاکستان بننے کے بعد کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے پالیسی نہیں بنائی کہ بھئی اسکول کیا ہوتا ہے۔ اسکول تو آپ اٹھتے ہی وہ 8-10 کمروں کا اسکول بنائیں، اب ایک کمرے کا اسکول بنائیں گے تو ایک کمرے کا اسکول ظاہری بات ہے پرائمری سے آگے تو نہیں بڑھ پائے گا، حالانکہ وہ پرائمری کے لیے ہی ناکافی ہے۔ تو ہم ابھی اپگریڈیشن کر رہے ہیں، 2000 اسکولز کی اپگریڈیشن کا نوٹیفیکیشن ریڈی ہے، وہ عنقریب ایشو ہو جائے گا۔ باقی مزید جو ہیں وہ ایوننگ اور مارننگ دونوں کے مکس اسکول ہیں، ایوننگ میں بھی چلائیں گے، مارننگ میں بھی چلائیں گے، جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے۔ تھینک یو۔